بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند روز نلکے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی اور نلکے کا پانی 4 گھنٹے تک بند رہتا۔ مجھے مجبوراً پانی لینے کے لیے باہر جانا پڑتا۔ ایک روز نند کا راز جاننے کا سوچ کر پانی کے بہانے سے باہر جانے کا کہہ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب باہر جھانکا تو روح لرز گئی۔ میرا نام فلزا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن۔ میری امی، ابو اور میں۔ اتنے بڑے گھر میں ہم ٹوٹل 6 لوگ رہتے تھے، جبکہ ساتھ والے گھر میں میرے 2 چچا اور ان کے بچے رہتے۔ میرے بڑے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا، علی، جبکہ چھوٹے چچا کی 5 بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا۔ میرا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ میں بہت شوخ و چنچل سی تھی۔ فارغ وقت میں آس پاس موجود بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی، خود کالج میں تھی۔ آگے میڈیکل کرنے کا ارادہ تھا۔ میرا کالج سے نزدیک ہی گھر تھا، اس لیے پیدل ہی چلی جایا کرتی۔ میں ان امیر لڑکیوں کی طرح نہیں تھی کہ غریبوں کو خود سے کمتر سمجھوں۔ میں بہت نرم دل کی اور ملنسار لڑکی تھی، اس سے سب بلا جھجک میرے پاس آ کر اپنا مسئلہ بیان کر دیتی، کیونکہ میں سب کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ چھوٹی چچی کا بڑا دل تھا کہ وہ میرا رشتہ لے لیتی، لیکن میری عمر اور ان کے چھوٹے بیٹے کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ وہ ابھی 10 سال کا تھا، اس لیے ان کے ارمان تو ادھورے رہ گئے۔ لیکن میری بڑی چچی نے اپنا ارمان پورا کرنے کی ٹھان لی اور علی کی مرضی کے بغیر ہم دونوں کی بات پکی کر دی۔ شادی ہم دونوں کی بڑے ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ علی اچھا تھا، خوش شکل تھا، اپنے بابا کا کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا تھا، لیکن وہ کچھ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا جیسے اسے سب میں بس مجھ سے ہی چڑ ہوتی تھی اور تو کسی کو کچھ نہ کہتا، اس سے میں نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی۔ دن گزرتے گئے اور میں کسی اور کو پسند کرنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے آگے تو علی بھی کچھ نہ تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ اس کی غریبی سے بھلا مجھے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو امیر تھی، بعد میں اس کی نوکری اچھی جگہ لگوا سکتی تھی، اس لیے میں نے علی کے لیے انکار کرتے اس سے شادی رچا لی۔ مجھے لگا تھا سب بہت آسان ہے، لیکن یہاں تو سب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرا شوہر تو واقعی بہت اچھا تھا، پیار کرنے والا۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق اس کی نوکری بھی لگوا دی، لیکن میری ایک نند تھی جو مجھے عجیب لگتی، میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ میری ساس نہیں تھی، لیکن وہ ایسا محسوس ہی نہ ہونے دیتی کہ میری ساس زندہ نہیں ہے۔ ایسے روب جھاڑتی جیسے وہی عزت والی ہے، باقی تو کسی کی عزت ہی نہیں۔ میں اس سے بہت تنگ تھی، جتنا صبر ہوتا میں کرتی، اسے کوئی موقع نہ دوں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نقص نکال ہی لیتی اور پھر شوہر کو بڑھا چڑھا کر کہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب اس کی شادی کروا کر اسے چلتا کروں، ورنہ تو کبھی مجھے سکون کی سانس لینے نہیں دے گی۔ میری نند روز نلکے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی اور نلکے کا پانی 4 گھنٹے تک بند رہتا۔ مجھے مجبوراً پانی لینے باہر جانا پڑتا۔ مجھے تو یہ بھی اس کا نیا حربہ لگا، جسے استعمال کرتے وہ مجھے تنگ کر سکے، لیکن اس کے سچ سے میں انجان تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نلکے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب مجھے سب کچھ بہت عجیب لگنے لگا۔ وہ دن بدن اور آزادی سے یہ سب کام کرتے مجھے تنگ کرنے لگی تھی۔ اب میں گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی کہ پسند کی شادی کی تھی۔ سب میرا ہی مذاق اڑاتے اور بعد میں پتہ لگا تھا کہ علی بھی کسی کو پسند کرتا تھا، اس کی شادی بھی ہو گئی تھی اور وہ خوش بھی تھا۔ لیکن جب شادی کے بعد ایک بار میں گھر گئی تو اس کی نظریں مجھے بہت کچھ جتاتی ہوئی لگی کہ دیکھ لو، مجھے منع کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، اور اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا جو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندر کہیں جلن ہوئی کہ وہ جگہ میری تھی، لیکن پھر یہ خیال رد کرتے ہوئے میں بھی خوش ہو کر سب سے ملی، کیونکہ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، میرا شوہر میری پہلی محبت تھا، عزت کرنے والا، نہ کہ علی کی طرح نک چڑھا جس نے پہلے کبھی میری عزت نہ کی۔ وہ شادی کے بعد کیا خاک عزت کرتا؟ اس سے میں نے بھی اپنے شوہر کی تعریف کرتے اور بہت ساری باتیں بتاتے اس کو خوب چلایا اور گھر واپس آ گئی تھی۔ اب اگر یوں نند سے تنگ آ کر چلی جاتی تو سب کو موقع مل جانا تھا مجھ پر طنز کرنے کا، اس لیے اب خود ہی سوچتے اس مسئلے کا حل نکالنے کی ٹھان لی۔ ایک رات کھٹکے کی آواز سے اٹھی، ایسا لگا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں نے شوہر کو ایک نظر دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی، اپنے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا پکڑ لیا۔ اگر تو کوئی چور تھا تو ڈنڈا مارتے ہی شور مچانے والی تھی۔ مجھے باورچی خانے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، ڈرتے ہوئے وہاں گئی اور جاتے ہی بتی جلائی تو سامنے دیکھ کر جان میں جان آئی، کیونکہ وہاں چور نہیں بلکہ بلی کا بچہ تھا جو شاید گوشت کی خوشبو سونگھتے
وہاں آ گیا تھا۔ میں نے ایک پلیٹ میں چھچھڑے ڈالے اور اس کے آگے رکھتے ہوئے خود پانی پی کر واپس کمرے کی طرف آ گئی، لیکن صحیح معنوں میں تو اب جان نکلی تھی۔ اب مجھے میری نند کے کمرے سے عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ میں تو پہلے بھی اس پر شک کر رہی تھی کہ وہ نلکے کے ساتھ کیا کرتی رہتی ہے، اور اب اس کا ایک اور راز کھلنے والا تھا۔ میں سائیڈ پر کان لگا کر کھڑی ہو گئی جب وہ چلاتے ہوئے اچانک چپ ہوئی تھی۔ میں نے سننے کی کوشش کی لیکن اب آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کو شک ہو گیا ہے کہ باہر کوئی کھڑا اس کی باتیں سن رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتی میں نے کمرے میں جانے کا سوچا، لیکن میری قسمت کہ اس نے مجھے کمرے میں جاتے دیکھ لیا اور میرے کمرے کا دروازہ کھولتے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب میری خیر نہیں، کیونکہ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میرا دل نہ کیا کہ باہر جاؤں، لیکن اس کا کوئی بھروسہ بھی نہ تھا، شور کر کے میرے شوہر کو ہی جگا دے اور میری ہی شکایت لگا دے۔ اس سے چپ چاپ ذہن میں کوئی اچھا سا بہانہ ترتیب دیتے میں باہر آ گئی۔ جی باجی، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ آپ نے اتنی رات کو مجھے یوں باہر بلایا؟ آپ کی طبیعت تو صحیح ہے نا؟ میں نے بات کو دوسرا رنگ دے کر بات بدلنی چاہی۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں کیوں اتنا پسینہ آ رہا ہے جیسے تمہاری کوئی چوری پکڑی گئی ہو؟ میں واقعی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت چالاک تھیں، باتیں خود کسی سے کر رہی تھی، اور اگر مجھے وہاں دیکھ لیا تو اب سارا الزام میرے سر ڈالنے میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں باجی، میں تو کھٹکے کی وجہ سے اٹھی تھی، مجھے لگا چور آیا ہے، لیکن وہ تو بلی تھی، اس سے واپس آ رہی تھی جب آپ نے آواز دی تھی۔ تو اگر چور تھا بھی تو تم نے بھائی کو کیوں نہ جگایا؟ خود کیا لینے آئی تھی؟ کیا تم میں ہے اتنی طاقت کہ چور کا مقابلہ کر سکو؟ یا بات کچھ اور ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ڈرو مت، مجھے بتا دو۔ کیا پتا، میں تمہاری مدد کر دوں، میری نند نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا، جبکہ میرا منہ تو حیرت سے کھل چکا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ اس وقت یہ مثال میری نند پر بالکل فٹ بیٹھ رہی تھی، جو مجھے ہی راز بتانے کا کہہ رہی تھی جبکہ راز وہ چھپا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بات ختم کرتے کمرے کا رخ کیا تھا اور آتے ہی کمبل تان کر لیٹ گئی۔ میری نند واقعی خطرناک تھی۔ ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اگر کوئی راز ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فی الحال تو بچت ہو گئی، ورنہ تو یہ ضرور مجھ پر کوئی الزام بھی لگا کر مجھے بدنام کر دیتی۔ اب مجھے بھی اس کا راز جاننا تھا ہر قیمت پر، لیکن ایسے کہ اسے بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ جتنی وہ چالاک ہے مجھے ہی نہ پھنسا کر گھر سے نکلوا دے۔ میں ڈرتے ہوئے سو چکی تھی، لیکن سوچ لیا تھا کہ اب کوئی لاحہ عمل کرنا ہی پڑے گا طے۔ اگلے روز میں صبح سے کاموں میں اتنا مصروف رہی کہ وقت ہی نہ ملا کچھ بھی اور سوچنے کا۔ تب میری نند میرے پاس آئی تھی اور کہا، کل میری سہیلیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا بنانا، لیکن خود ان کے سامنے نہ آنا۔ اگر کوئی پوچھے کھانا کس نے بنایا ہے تو میرا نام لینا کہ میں نے کھانا بنایا ہے۔ میں نے خاموشی سے حامی بھر دی تو وہ مسکرا کر بولی، اگر ایسے ہی بات مانتی رہیں تو تم بھی خوش رہو گی اور میں بھی۔ اور ہاں، ایک بات اور، اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ میری شادی کے بعد تم سکون سے رہو گی، میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی، اگر چلی بھی گئی تو بھی تمہیں چین نہیں لینے دوں گی، دشمن ہو تم میری، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو اس کی باتیں سن کر ہی حیران تھی کہ کہہ کیا گئی ہے وہ۔ میں تو اس کا بھلا ہی سوچ کر کہتی ہوں، شادی ہو جائے، عمر نکلی جا رہی ہے، اور یہاں میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ کہنا کھانا میں نے بنایا ہے۔ آئی بڑی، میں نے بنایا ہے، خون پسینہ ایک کر کے میں یہاں ان کی دوستوں کے لیے بناؤں، اور تعریف بھی یہ میڈم بٹور لے اور مجھے کام چور ثابت کر دے۔ لیکن میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اگلے دن جب میں نے کھانا بنایا تو ہمیشہ کی طرح آج پھر نلکے سے پانی بند ہو گیا۔ اب حالت اتنی خراب تھی کہ نہائے بغیر آرام نہیں آنا تھا، اوپر سے ابھی چاول رہتے تھے، ان کے لیے تو پانی بہت ضروری تھا۔ میں اپنی نند کو کوستے ہوئے پڑوس کے گھر میں چلی گئی اور وہاں سے پانی لا کر پھر سے مصروف ہو گئی۔ جب وہ آئی اور کہنے لگی، کب سے مہمان آ گئے ہیں، جلدی ہاتھ چلاؤ اور یہ سب مجھے دو، میں لے کر جاتی ہوں۔ تم اس کمرے میں غلطی سے بھی آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ حال کروں گی، یاد رکھو گی۔ میں نے جلتے کرتے کھانا بنایا اور سب برتنوں میں لگا کر خود اپنے کپڑے لے کر پڑوس میں خالہ کے گھر چلی گئی۔ اب نہانا بھی ضروری تھا، ورنہ مجھے سکون نہ آتا۔ میں جیسے ہی گھر آئی، مجھے نند کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے چلی جاتی اگر اس بات چیت کے دوران میرا نام نہ آتا۔ میں دروازے کے پاس چلی گئی، لیکن پھر یاد آیا کہ اگر اس بار پکڑی گئی تو ضرور نند حال برا کر دے گی۔ اسے کمرے سے اپنا فون لے آئی اور ریکارڈنگ پر لگا کر اس طرح سے رکھا کہ نند کی نظر نہ پڑے۔
میں ابھی اٹھی ہی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور نند باہر آئی تھی۔ میں نے جلدی سے دوڑ لگائی اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن میں اتنا تو دیکھ چکی تھی کہ وہ دو وجود تھے جو عبایا میں چھپے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب گھر پر کوئی مرد ہے ہی نہیں تو اتنے پردے کا کیا فائدہ؟ نند دن بدن اور بھی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کل جب شوہر سے بھی ابھی ہلکا سا ہی نند کا ذکر کیا تو اس نے میری بات کو سنا انسنا کر دیا اور کہا، بڑی ہے تمہاری، اس سے تھوڑا اگر کہہ بھی لے تو برداشت کر لیا کرو یار، ہم دونوں کی محبت کی شادی ہے۔ تو ان کو شروع سے تھوڑا مسئلہ رہا ہے، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتی تھی لیکن میری ضد کے آگے مان گئی کہ میری بیوی ان کے آگے زبان نہیں چلائے گی، تو تم نہ کہا کرو کچھ بھی ان سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتی تو کیا ہوا، میں تو پسند کرتا ہوں نا۔ تم میری پسند کو ان سب باتوں پر ترجیح دے دیا کرو اور ان کی بات مان کر بات وہیں ختم کر دیا کرو۔ شاید میری نند نے پہلے ہی میرے شوہر کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی جو وہ آج مجھے بہن کے آگے نہ بولنے پر اتنا سب سمجھا رہے تھے۔ جب میں بالکل خاموش رہی تو میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے پیار سے کہنے لگے، دیکھو تم پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ دو، وہ جیسے رہتی ہے ان کو رہنے دو، اس سے تم بھی خوش رہو گی اور میں بھی۔ اس دن بھی جب میں نے تمہارے کہنے پر رشتے کی بات کی تو وہ مجھ پر بھی بھڑک اٹھی تھی کہ میں بیوی کی باتوں میں آ گیا ہوں اور ان کو ان کے ہی گھر سے نکال کر اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم میری بیوی ہو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن وہ بھی میری بہن ہے اور میں اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ بس تم اب مت پڑا کرو ان کی باتوں میں، جو جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو۔ بات تو میرے شوہر کی بھی ٹھیک تھی، آخر وہ بھی کیا کرتے؟ اگر میری سنتے تو بہن ناراض ہو جاتی اور اگر اس کی سنتے تو میں۔ اس لیے یہی راستہ ان کو صحیح لگا جس سے ہم دونوں میں جھگڑے بھی نہ ہوں اور رشتے بھی بنے رہیں۔ اب ان کو تو میری نند کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھے وہ راز جاننا تھا اور سب سے اہم ثبوت اکٹھے کرنے تھے، ورنہ اگر میں کچھ بھی کہہ لیتی میرے شوہر تو ماننے والے تھے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے بھی ان کے سامنے حامی بھر لی۔ جب میری نند اپنے بھائی کے سامنے اچھی بننے کا ناٹک کر رہی تھی تو میں کیوں نہ کرتی؟ میں نے بھی اب سوچ لیا تھا میں اب سچ معلوم کروں گی اور اس کے بعد ہی شوہر کو کچھ کہوں گی، تب تک میں بھی اچھی ہی رہوں گی اور نند کو کوئی موقع نہیں دوں گی کہ وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کر سکے۔ اب میرا سارا دھیان نند پر رہتا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو میرا ہر منصوبہ ناکام ہو جاتا۔ میں کبھی کبھی تو تنگ آ جاتی، لیکن اب تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور راز جانے بغیر چین مجھے بھی نہیں آنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے نلکے کو خراب کرنے کی۔ ایسا کون سا سکون مل جاتا ہے میری نند کو مجھے بے سکون کر کے؟ کیا یہ سب بس مجھے تنگ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ہے یا سچ میں کوئی راز ہے؟ خیر اب میری بھی بس ہو چکی تھی، جتنا برداشت کر لیا تھا کافی تھا، اب تو اس راز سے پردہ اٹھ ہی جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگلے روز پھر ایک نیا کھیل شروع ہو گیا تھا اس کا۔ کل جب سبزی لے کر گھر آ رہی تھی اسے کسی مرد کے ساتھ بازار میں کھڑے پایا۔ میں مرد کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن میری نند بہت پریشان تھی اور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اس سے کسی چیز کی التجا کر رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ مرد بھی اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ میں گھر آئی، کھانا بنایا، کپڑے دھو کر سکھا دیے۔ پاس کے بچے گھر آتے تھے پڑھنے، ان سے بھی فارغ ہو گئی، لیکن نند ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میرا سارا دھیان ان کی طرف تھا۔ جیسی بھی تھی میری نند تھی اور عورت ذات تھی۔ میں پریشانی سے وہاں یہاں ٹہل ٹہل کر اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ دل میں 100 وسوسے آ رہے تھے جب میری نظر نلکے پر پڑی تھی اور ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ آج تو نلکا سارا دن صحیح چلا تھا، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب نند جان بوجھ کر تنگ کرتی تھی اور آج ضرور اپنی پریشانی میں وہ بھول گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے جب نلکے کا ذکر کیا میں خود ہی جھوٹی ثابت ہوئی، کیونکہ نند نلکا دوبارہ صحیح کر دیتی تھی اور میں اپنی ہی بات میں پھنس جاتی تھی۔ ویسے میری نند تھی دنیا کی چال باز عورت، شادی کرنے کو وہ تیار نہیں تھی اور آئے دن اس کے نئے نئے ڈرامے مجھے برداشت کرنے پڑتے تھے، کیونکہ شوہر کو تو پکا یقین تھا بہن پر، میری کہاں سنتے تھے اس کے آگے۔ اور آج بھی میں اس کی وجہ سے پریشان یہاں اپنی جان آدھی کیے جا رہی تھی، جبکہ مجھے پتا تھا آتے ہی وہ مجھ سے جھوٹے منہ پیار سے بات نہیں کرنے والی، لیکن میں پھر بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی نے 6 بجائے تو وہ گھر میں داخل ہوتی نظر آئی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور اس سے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کرنی چاہیے۔ باجی آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی، اتنی شام ہو گئی ہے اور آپ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ تم زیادہ میری اماں بننے کی کوشش نہ کیا کرو، اور میں کیوں تمہیں بتاؤں میں کہاں گئی تھی؟ بھولو مت یہ میرا گھر ہے، تم یہاں دوسرے گھر سے آئی ہو۔ اگر تم کہیں جاؤ گی
تو تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ اب میرا مزید سر درد مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، جاتے ہوئے میرے لیے چائے چڑھا دو، 5 منٹ بعد کمرے میں دے جانا۔ میرے ایک سوال پر وہ بھی اس کی وجہ سے پریشانی سے پوچھ لیا تھا۔ اس کا اتنا برا جواب اور روکھا انداز دیکھ کر مجھے سچ میں نند پر بہت غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا۔ میں نے چائے بنائی اور کمرے میں دے کر جانے لگی تو ایک پل کے لیے رک گئی۔ کیا ہوا؟ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ باجی، آج دوپہر میں جب بازار سبزی لینے گئی تھی تب میں نے آپ کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ کیا آپ اسے پسند کرتی ہیں؟ اگر تو کرتی ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں، میں آپ کے بھائی سے بات کروں گی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میرا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ میں تمہیں آوارہ لگتی ہوں؟ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں؟ میرے سوال پر پہلے تو اس کا رنگ پھک ہوا تھا، جو میں نے بخوبی نوٹ کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حلق کے بل مجھ پر چلائی تھی۔ میں نے تو صاف صاف پوچھا تھا، اگر پسند کرتی ہیں تو شاید بتانے کی ہمت نہیں تو میں مدد کر دیتی، لیکن وہ تو بس اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ اب مجھے ڈر بھی لگنے لگا کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت تھا۔ اگر نند اسے کچھ کہہ دیتی تو وہ مجھ سے بدگمان ہو جاتا اور میں اس کی بہن پر تہمت لگا رہی ہوں، وہ یہ سمجھتا اور غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ یہ سوچتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے فوراً نند کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور معافی مانگتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نند نے بھی غصے میں دروازہ بند کر دیا اور رات کو بغیر کھانا کھائے ہی سو گئی۔ شوہر نے جب وجہ پوچھی میں گھبرا گئی اور پھر فوراً سنبھل کر کہا، باجی تھک گئی ہیں، اس لیے آرام کر رہی ہیں، جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گی، کھانا فریج میں رکھا ہوا ہے۔ رات میری کانٹوں پر بسر ہوئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وجہ وہی تھی، اگر صبح نند نے شوہر کے آگے کچھ کہہ دیا تو آگے کا سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، نہ ہی کہا تھا، لیکن شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی اتنا نازک ہے جس پر اگر بدگمانی چھا جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں بھی خوف زدہ تھی، لیکن صبح اٹھی تو خلاف توقع ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نند بالکل نارمل تھی، جیسے رات ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو، یا شاید وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، ورنہ بات اس پر بھی آ سکتی تھی اور اس کا راز بھی سامنے آ سکتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، میں اب مطمئن ہو گئی تھی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ رہی تھی جب نظر نند پر پڑی۔ نند نے آج پھر نلکا خراب کر دیا تھا۔ میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر دوڑی تھی، ساری ہمدردی گئی پانی بھرنے۔ اب پھر اس کی بچکانہ حرکت کی وجہ سے مجھے باہر پانی بھرنے جانا پڑتا، لیکن آج میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ راز جان کر رہوں گی۔ فون کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا تھا تاکہ ثبوت بھی میرے ہاتھ میں ہو۔ اس روز نند کا راز جاننے کا سوچ کر پانی کے بہانے سے باہر جانے کا کہہ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب باہر جھانکا تو روح لرز گئی، کیونکہ سامنے میری نند ایک نقاب پوش عورت کو گھر لے کر آئی اور گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ پھر بھاگ کر باورچی خانے میں گئی، وہاں سے پانی لا کر اس عورت کو پلایا۔ اس عورت کی میری طرف پیٹھ تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ پھر میری نند اپنے کمرے میں گئی اور اپنے نئے کپڑے جو اس نے ابھی چند دن پہلے ہی بنوائے تھے وہ اس عورت کو دے دیے۔ جتنی دیر وہ عورت بیٹھی رہی میری نند اس کی آؤ بھگت میں لگی رہی، اس کو کھانا کھلایا، بہت پیار اور نرم لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ میری طرف تو کبھی پیار سے دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی اور اس عورت کی اتنی عزت کر رہی تھی۔ مجھے بھی طیش آ گیا۔ میں اچانک دروازے کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اصل معنی میں میری آنکھیں اب کھلی تھیں۔ اپنے سامنے موجود عورت کو دیکھ کر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس عورت نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی۔ میری نند نے گھبرا کر جلدی سے اسے چلتا کیا اور اسے خود دروازے تک چھوڑ کر واپس میرے پاس آئی۔ میں بھی ابھی حیران ہی تھی، میں نے آج تک اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا تھا وہ سب غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اس نے میرا حیران چہرہ مسکرا کر دیکھا تھا اور مجھے لے کر کمرے میں آئی تھی، اور ابھی میں اس سے کچھ پوچھتی کہ وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں، میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، ہاں سچ چھپایا جو میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اب بھی نہ بتاتی اگر تم آج خود دیکھ نہ لیتی۔ ہم دونوں بہن بھائی چھوٹے تھے جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور اماں کو ایک موذی بیماری لگ گئی۔ اماں مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اپنے بھائی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اور دیکھو میں نے اسی لیے آج تک شادی بھی نہیں کی، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اس کی شادی کرواتی اپنی پسند سے، لیکن تم دونوں نے محبت کی شادی کر لی۔ مجھے بہت غصہ تھا، لیکن وہ عارضی تھا، وقت کے ساتھ ساتھ جاتا رہا۔ اب بات اگر تم میرے راز کی کرو گی تو میں بتاتی چلوں کہ اس رات میری سہیلی گھر آئی تھی۔ اسے رات پیسوں کی ضرورت تھی، اس کا بھائی بیمار تھا
اور اس وقت ہاسپٹل میں داخل تھا۔ لیکن وہ نلکا کیوں خراب کرتی تھی آپ؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بتا رہی ہوں، پوری بات تو سن لو۔ تمہاری شادی سے پہلے ایسا کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن پھر ایک روز مجھے ایک غریب اماں ملی، اور تمہیں پتہ ہے وہ ہو بہو میری ماں کی طرح تھی، بالکل اس کی ہم شکل، لیکن وہ سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی، اور تمہارے سامنے میں یہ سب کر کے کوئی مہان بننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نلکا خراب کر دیتی۔ جب تم باہر چلی جاتی تو میں انہیں گھر بلا کر نہلا دھلا کر صاف کپڑے دیتی، کھانا کھلاتی اور گھر کی ضرورت کا سامان بھی دے دیتی۔ پھر مجھے ان سے اتنی انسیت ہوگی کہ اب روز ان کو بلا لیتی اور ان سے ڈھیروں باتیں کرتی، ان کو بچپن کی تصویریں دکھاتی۔ مجھے ان سے ماں کی خوشبو آتی۔ آج بھی ان کو اسی لیے جلدی بھیجا کہ کہیں تم ان سے کچھ کہہ نہ دو اور وہ آنا نہ بند کر دیں۔ بھائی تو مصروف ہو گیا، اب میں اکیلی کیا کروں؟ تو ان کے ساتھ وقت بتا کر خوشی حاصل کر لیتی ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی وہ راز تھا جس کو لے کر تم روز مجھے پریشان کرتی تھی، اور غصے میں بہت کچھ بول جاتی تھی۔ کل ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں بس اس آدمی سے مدد مانگ رہی تھی جس سے تم نے غلط سمجھ لیا، لیکن غلطی تمہاری بھی نہیں تھی اس میں، اور مجھے بس کل غصہ آ گیا تھا پریشانی کی وجہ سے، تمہیں ڈانٹ کر بعد میں بہت پشیمان بھی ہوئی تھی۔ نند کی باتیں سن کر مجھے اپنا آپ بہت حقیر اور اپنی سوچ بہت ہی چھوٹی لگی کہ میں نے ان پر شک کیا تھا۔ میں نے فوراً ان سے معافی مانگی اور پھر اس اماں کو، جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اپنے ساتھ اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا، اسے واقعی نند کی بات صحیح لگی تھی، ان کو جیسے ان کی ماں واپس مل گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے نند نے انجان عورت پر یقین کر کے صحیح کیا؟ ہو سکتا تھا وہ کوئی فراڈ ہوتی اور نند کو جانی اور مالی نقصان ہی پہنچا دیتی۔ کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔